جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور جو علم ہم سیکھ رہے ہیں وہ صرف علم سیکھنے کے لیے نہ ہو بلکہ عمل کو بدلنے کے لیے ہو۔ یا اللہ تعالیٰ ہم جب بھی اس قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمارا ہر دن پچھلے دن سے بہتر دن ہو، اور ہر کل ہماری آج سے بہتر ہو، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہتر سے بہترین کی طرف قدم اٹھاتے رہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے محبت اور چاہنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور جنت الفردوس میں انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کا دیدار مبارک نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری پچھلی نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ وہاں پہ قائم و دائم رکھنا، اور ان کے رحمت اور ان پہ اپنی برکتیں نازل فرمانا۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ثلاثی مزید فی کا آغاز باقاعدہ کیا، اور پہلا باب ہمارا مکمل ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم باب تفعیل کا آغاز کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ آپ تھوڑی سی سپیڈ پکڑیں، اس لیے کہ الحمدللہ اب کافی حد تک ہم لوگ کر چکے، کافی زیادہ ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی، اور میں یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کو ذرا آپ تھوڑی سی سپیڈ کو بڑھائیں گے تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ مکمل ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ دو طرح کے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ایک جو ہے وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے، اور دوسرا ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد اور دوسرا ثلاثی مزید فی۔ فرق اس کے اندر کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ 3 حرفی مادہ سے صرف بنتا ہے، ثلاثی کا مطلب 3 ہے، 3 ہے، اور مجرد از اونلی 3، یعنی کہ صرف 3 حروف، جو کہ ہمارے جو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے، ہم کن الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ ہر گردان، جو بھی گردان ہم دیکھیں گے، ہر گردان کا پہلا حرف، جو لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا کہ ان سب کو ملا کے 8 ابواب ثلاثی مزید فی یا 6 ابواب ثلاثی مجرد، ان تمام ابواب کی ہر گردان کا پہلا حرف، یا ان کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے، ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ کون کس کو یاد ہے، کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھانا ہے، کوئی مائک نہیں کھولے گا۔ ہر گردان کا پہلا لفظ، جی عذرا۔ صرف صغیر۔ بالکل، گردان کا پہلا۔ اب کیونکہ گردان کے تمام الفاظ کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں کلثوم؟ گردان کا جو 15 الفاظ ہیں یا 6 الفاظ ہیں، امر اور نہیں اور اسم الفاعل اور اسم المفعول، ان تمام جو 15 یا 6 الفاظ کے ایک لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ بالکل، اب یہ الفاظ بھی انشاءاللہ یاد کرنے ہیں کہ گردان کے جو 15 ورڈز ہوتے ہیں یا 15 الفاظ ہوتے ہیں، اس ہر لفظ کو ہم صیغہ کہتے ہیں، اور جب وہ 15 صیغے یا 6 صیغے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اب صرف کبیر کہتے ہیں۔ تو ہر گردان کا پہلا صیغہ جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں صرف کبیر، اور ایک گردان کے 15 یا کچھ لوگ اس کو 14 کہتے ہیں یا 6 امر و نہیں اور اسم الفاعل اور مفعول میں صیغے مل کر صرف کبیر بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ورڈز بھی ہمیں
یاد کرنے ہیں. اب بڑی کلاس میں ہو رہے ہیں ہم تو انشاءاللہ ترقی کرنی ہے. ٹھیک ہے. لفظوں کو صیغہ کہا جاتا ہے جب ہر گردان کا پہلا صیغہ، اور یہ صیغہ کون سا ہوتا ہے یہ بھی نوٹ کر لیں. واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے. کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ واحد مذکر حاضر. ہر گردان کا پہلا صیغہ واحد مذکر حاضر. ان کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو صرف یہ پہلا صرف صغیر ہے. میں دونوں کو کبیر لکھ دیا ہے. صرف صغیر. جی صرف صغیر. ہر گردان کا پہلا صیغہ واحد مذکر حاضر صرف صغیر کہلاتا ہے، اور ایک گردان کے 14، 15 یا 6 صیغے مل کر صرف کبیر کہلاتے ہیں. یہ ٹرمز اب آپ کو یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ نئے ورڈز جو ہیں یہ اب آپ کو یاد کرنی ہے انشاءاللہ. میم پہلے والا صیغہ غائب گروپ میں نہیں ہے، غیر حاضر گروپ میں پہلا ورڈ. جی غیر حاضر کا ہی ہے. اچھا میں نے حاضر لکھ دیا ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ میرے بچے لائک ہو گئے ہیں سب کے سب. واحد مذکر غیر حاضر. جزاک اللہ بیٹا. اچھا اب یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے کہ غیر حاضر واحد مذکر غیر حاضر. اب انہی کی بات ہم کریں گے کہ جب واحد مذکر غیر حاضر کو جب ہم دیکھیں گے اس کے پہلے صیغے کو، تو اگر وہ 3 حرفی ہے، پہلا واحد مذکر غیر حاضر، پہلا واحد مذکر غیر حاضر کا صیغہ اگر صرف 3 حرفی ہے تو ثلاثی مجرد سے ہوگا. مثلا ضرب سمع حسد وغیرہ. اور پہلا صیغہ اگر تین سے زیادہ حروف یا اس کو اور طرح سے لکھ لیتے ہیں، اور پہلا صیغہ اگر اور پہلے صیغے میں اگر تین سے زیادہ حروف یا کوئی اضافہ نظر آئے تو وہ ثلاثی مزید فی سے تعلق رکھتا ہوگا.
دیکھنا پہلے ہی لفظ کو ہے، ٹھیک ہے. مثلاً افعل یا قاتل، اب یہ پہلا ہے، اور دیکھتے بھی فعل ماضی کو ہیں، یہ بھی نوٹ کر لو، یہ میں نے نہیں لکھا. ثلاثی مزید فی، پہلا واحد مذکر غیر حاضر فعل ماضی کا. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد کر لو کہ فعل ماضی کا ہم صرف دیکھتے ہیں. قاتل یا قتل یا تقتل وغیرہ. بات سمجھا پائی ہو؟ کوئی بچہ ہے جس کو میری ان جملوں کی سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی ہے جی. جی میں نے پوچھا ہے جس کو نہیں آئی. بغیر شرم کے بیٹا بولا کریں، اس لیے کہ نقصان پھر آپ لوگوں کا اپنا ہوتا ہے. اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کا ہمارا اپنا نقصان ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم تمام گردانوں کا پہلا ورڈ بولیں گے. میں اینڈ سے شروع کرنے لگی ہوں آج انشاءاللہ، اور ایک ایک ورڈ، روٹ ورڈ ہم لے لیتے ہیں. کون سا؟ کوئی اچھا سا میننگ. ہم قتل یا ضرب، کوئی ہم نیگیٹو ورڈز، میں نے غور کیا، حسد، ایسے زیادہ تر اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ یہ ہماری نیگیٹیوٹی شو کرتی ہے. تو انشاءاللہ پازیٹیو کوئی ورڈ اٹھانا ہے جس میں کوئی پازیٹیوٹی نظر آئے. ہم نصرہ سے کر رہے ہیں نا. چلیں نصر لے لیتے ہیں. ناصر نون، صاد اور را. جب اب ہمیں نظر آ رہا ہے پہلی شکل اس کی ماضی کی، نصارہ، تو ہم کہیں گے اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے. اور جب ہم اس کے اندر کوئی اضافہ دیکھیں گے، جی میں اینڈ سے شروع کر رہی ہوں، طیبہ آپ کا نام ہے. پہلے باب ہم ابھی کرنے لگے ہیں اس کو صرف صغیر، تو آپ نے پہلا ورڈ بتانا ہے. جیسے میم ہم نے بنایا تھا نصارہ سے ہم نے ینسرا بنایا تھا، اور بیٹا ابھی میں نے بتایا نا کہ جب پہلا ورڈ لیتے ہیں، وہ کیونکہ گردان سب سے پہلے فعل ماضی ہے، اس سے پھر مضارع جی بنتا ہے، اور پھر مضارع سے باقی بنتا ہے. تو اس لیے جو سب سے پہلا ورڈ ہے وہ فعل ماضی ہے، اس کا بھی پہلا ورڈ، سب سے پہلے گردان پہلی فعل ماضی ہے، اور پھر ماضی کی گردان کا پہلا لفظ جو ہے وہ واحد مذکر غیر حاضر ہے. تو وہ ہم اکٹھی کریں گے ہر گردان کا. ٹھیک ہے. اچھا، نصارہ، نصروا، نصرو، نہ بیٹا، صرف صغیر میں ہر گردان کا پہلا لفظ. کون سا باب ہے؟ پہلا کون سا باب ہے؟ ہم مزید فی باب پڑھ رہے ہیں، افعال، ثلاثی مجرد نہیں پڑھ رہے. باب افعال. باب افعال، تو اس کا آپ نے پہلا ورڈ بتانا ہے نا. احتسد،
آپ کدھر تو پہنچ جیسے گئے ہو بیٹا؟ اسی کا نون صاد را یہ ورڈ ہے ہمارے پاس. اس کا اچھا طریقہ ہم نے کیا سیکھا تھا بنانے کا؟ میم میں نے پچھلی کلاس بھی نہیں لی تو مجھے بالکل پچھلی دماغ تو میں بات کچھ نہیں بیٹا، اس کو تو پڑھتے ہوئے کئی مہینے ہو گئے ہیں ہمیں. ایک فارمولا سکھایا نا مزید فی بنانے کا، یعنی کہ میم سب سب سے کچھ پہلے آپ نے مادہ لکھنا ہے. مادہ کیا ہے مجھے جی جی بتاؤ؟ نون صاد را. جی نون میم صاد صاد اور را. را. ہاں، اس کے بعد ہم جی نے جو بھی باب بنانا ہے اس کا اضافہ کرنا ہے. تو باب افعال میں کس کا اضافہ ہوتا ہے اور کہاں پہ ہوتا ہے؟ جی میم وہ جو حمزہ لگائی جائے گی ان سے اور حمزہ پہلے کہاں لگائی جائے گی؟ یہ 3 لیٹرز ہیں، ان میں کہاں لگائی جائے گی؟ جو حروف مادہ ان سے پہلے لگائیں گے. اور اس پہ حرکت کیا ہوگی؟ حرکت جو یہ زبر والی ہوگی. بالکل. انصرا. ویسے انصرا ہم نے بنے کہا گا. تھا کہ ثلاثی جو شروع میں آپ کو جب بھی کبھی الف نظر آتا ہے وہ زیادہ تر حمزہ وصلی ہوتا ہے. اور حمزہ وصلی جی کون جی سا ہوتا ہے، کہاں لگتا ہے؟ جب کوئی لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، جی جی لیکن یہ جی جی باب کا حمزہ ہے اور اور یہ یہ آپ نے حمزہ بتایا تھا حمزہ اصلی ہے. اصلی ہے. ٹھیک ہے. جی جی حمزہ اصلی ہے. اور ہم جی نے کہا جی تھا حمزہ وصلی جب بھی قرآن میں کہیں پہ بھی دکھے گا، چاہے وہ فعل امر سے پہلے ہو یا کہیں پہ بھی ہو، تو اس پہ کبھی بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی. ہم خود اوکے. پڑھتے جی ہوئے حرکت دیتے ہیں. لکھی ہوئی آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی. قرآن کھول کے دیکھ لو، جہاں پہ بھی آئے گی، چاہے وہ ال والا حمزہ ہے، چاہے وہ امر کا حمزہ ہے، یا جہاں پہ بھی حمزہ وصلی آتی ہے، کہیں پہ بھی آپ کو اس پہ حرکت نظر نہیں آئے گی. بالکل بغیر جی حرکت کے ہوتا ہے. لیکن یہ کیونکہ حمزہ اصلی ہے تو حمزہ اصلی ہوتی وہ ہے جس پہ کوئی حرکت ہوتی ہے. حرکت کے جی ساتھ وہ جی حمزہ اصلی بن جاتی ہے، اور بغیر حرکت کے جی وہ بغیر حرکت والی حمزہ وصلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عربی قرآن جی جب آپ دیکھو گے تو اس میں ایک چھوٹی سی حمزہ ڈلی ہوتی ہے. حمزہ وصلی جو ہوتی ہے نا، اس میں انہوں نے جی زبر جی زیر پیش نہیں ڈالی ہوتی، ایک چھوٹی سی حمزہ ڈالی ہوتی ہے. یہ نشانی ہوتی ہے کہ میں حمزہ وصلی ہوں. ٹھیک اچھا. ہے. ٹھیک ہے. عربی ٹھیک ہے میم. قرآن میں، ہمارے قرآن میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جی تھا میرے پاس اور سمجھ نہیں آتی تھی اس کے اوپر کہ یہ کیا بنا ہوا ہے. ہاں، یہ اب پتہ وہ چل حمزہ رہا ہے. وصلی کی نشانی ہوتی ہے. عرب اس کے اوپر حمزہ ڈالتے ہیں چھوٹی سی، بتانے کو کہ یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب جی جی جو ہے یہ آپ نے سب سے پہلے کیا ہوا، روٹ ورڈ لکھا. دوسرا سٹیپ کیا ہے، اس جی کے آپ نے جو مزید فی کا اضافہ ہے وہ ڈالا. اب حرکت ڈالنی ہے نمبر 3 سٹیپ کے اندر. اور حرکت میں نے کہا تھا اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے 8 ابواب میں سے ساکن گروپ سے تعلق ہے کہ بغیر ساکن گروپ سے. تو جی اس کی میم یہ ساکن پہچان ہم گروپ سے کیسے کرتے ہیں؟ ساکن گروپ سے ہے یہ میم. کیا پہ نشانی ہے ساکن گروپ کی؟ اس میں جو تھا کہ اس میں حرف کے اوپر ساکن ہوگا. نہیں اور بیٹا، ساکن تو بہت سے لوگ حروف پہ ساکن ہوتا ہے. ایک جو گردان ہے اس کے نام کو دیکھ کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ساکن گروپ ہے کہ نہیں ہے. کیا نشانی ہے؟ استفعال استفعال انفعال اور ایک اور ورڈ تھا، ایک مجھے میں نے آپ بھول کو رہا کہا ہے. تھا کہ جو بھی نام حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں، ہاں جی ہاں جی حمزہ گروپ تھا اور ساکن گروپ تھا. ایک یہ ورڈ بالکل مسنگ ہو رہا تھا. حمزہ گروپ یا جی ساکن جی گروپ، ٹھیک ہے، دونوں جی نام جی آپ یوز جی کر سکتے ہو. تو جو بھی جی نام جی حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں وہ اس میں ساکن آئے گا، اس لیے ہم اس کو ساکن گروپ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اوکے. جو حمزہ سے نہیں شروع ہو رہے، پہلا حمزہ سے شروع ہو رہا ہے باب افعال، اور جی جی آخری 3 حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں افتعال، انفعال، استفعال. تو اس میں جی آپ نے جی ساکن ڈالنا ہے، اور باقی کسی میں بھی ساکن نہیں آنا، باقی 4 جو ہیں. اب یہاں ہاں پہ جی ساکن کہاں آئے گا؟ میں نے حمزہ پہلے روٹ ورڈ لکھا، اس میں حمزہ کا اضافہ کر دیا. اب یہ بھی آپ کو پتا چل گیا اس کا تعلق حمزہ گروپ سے ہے، اس کا مطلب ہے اس میں ساکن پڑھنا ہے. کہاں پڑھنا ہے ساکن؟ یہ نون کو ساکن کریں گے. بالکل، ہم نام ہی کے اندر سے تلاش کریں گے کہ کہاں کہاں جی ساکن ہے، اور ادھر ہی ہم جی جی ساکن ڈال دیں گے. اف فا پہ ساکن ہے تو جو ہمارا فا جی کلمہ نون ہے اس پہ ہم ساکن ڈال دیں گے، اور باقی سب پہ زبریں. تو لفظ کیا بن گیا؟ انصرا. انصرا. اب آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا کیسے بنانا ہے؟ جی 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 بھولنا نہیں چاہیے اب آپ مہربانی. کو.
ٹھیک ہے. جی میم. چلے جی جی میم. آخر سے کیونکہ میں شروع ہوئی ہوں تو آخر میں اگلا نام ہے تبندہ کا. بیٹا نیکسٹ باب کون سا ہے؟ جلدی جلدی بنائیں تاکہ ہمارا جلدی ختم ہو جائے. جی کیا بنانا ہے؟ سیکنڈ جو باب ہے اس کا آپ بناؤ نا، نیکسٹ باب کا. افتعال. باب تفعیل. افعال کے بعد اگلا کون سا آتا ہے؟ تفعیل. تفعیل. ٹھیک ہے، باب تفعیل. تو اب باب تفعیل کا آپ نے پہلا ورڈ بنانا ہے. کیسے بنے گا؟ باب تفعیل نصرہ پر بنانا ہے میم. یہ مادہ یہی رہے گا ہمارا، صرف ہاں باب ہاں بدلتا جائے گا. نصرہ 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 نصرو. بالکل ٹھیک ہے، بس ہم نے یہ پہلا ہی ورڈ بنانا ہے. نصرہ. نصرہ. ٹھیک ہے، اب ہمارا باب تفعیل میں پہلا ورڈ تیار ہو گیا فعل ماضی کا. ٹھیک ہے، جی. باب تفعیل میں نصرہ. اب آج کیونکہ ہم صرف باب تفعیل کر رہے ہیں تو ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے کہ باب تفعیل کا پہلا ورڈ کیسے تیار ہوا. کہ ہم نے روٹ ورڈ لکھا نون صاد را، اور اس میں ہم نے مزید فی. باب تفعیل میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ سینٹر والا جو روٹ لیٹر ہے اس پہ شدہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے نون صاد اور را لیا، اس کے بعد آپ نے مزید فی کا اضافہ کیا جو کہ صاد کے اوپر شدہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا تعلق باب حمزہ گروپ سے ہے کہ نہیں ہے. نہیں حمزہ گروپ سے نہیں. نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ساروں پہ صرف زبریں آ جائیں گی. ہم نے کہا تھا ماضی صرف زبروں سے بنتا ہے ہاں سوائے ہاں. حمزہ گروپ کے. ٹھیک ہے نا، اس میں ساکن آتا ہے، لیکن زیر اور پیش کبھی بھی نہیں ماضی میں آ سکتی. تو ہمارا نصرہ تیار ہو گیا. اب اس کی اب آج انشاءاللہ ہم ساری گردانیں بنائیں گے. تو سب سے پہلے ہے باب نصرہ کی فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے، اگلا بچہ ہے جی میرے پاس شائستہ بطول. شائستہ آپ اس کی ماضی کی مجھے صرف غائب گروپ کی گردان بنا کے بتاؤ گے. فعل ماضی اور اس کی غائب گروپ. ماضی معروف. جی شازیہ آپ بناؤ بیٹا. فعل ماضی معروف کی صرف غائب کا گروپ بتانا ہے آپ نے. جی میم، یہ ہے یہ بنے گا نصرہ نصرہ نصرو. آواز آ رہی ہے میم؟ جی بالکل آ رہی ہے. پھر اس کا مؤنث ہوگا نصرت نصرتا نصرنا نصرنا. بالکل بہت زبردست. ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے ہاتھوں کے اوپر پڑھنا ہے. آپ نے کیا شازیہ ہاتھ استعمال کیے کہ یا بھول گئے؟ نہیں میم ویسے ہی یاد ہے یہ والی، لیکن لیکن عادت ڈال لو نا، اس میں پھر کوئی مس نہیں جی ہوتا. جی آپ تو ماشاءاللہ پہلے جی کے پڑھ رہے ہو، لیکن نئے بچے خاص طور پہ اس میں کوئی ورڈ مس نہیں ہوتا. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک خانہ پہلے اینڈ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے مجھ سے کچھ مس ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جی پہلی دو انگلیاں لیڈی فنگر اور رنگ فنگر، اس کے اوپر جی ہمارا غائب گروپ آ جاتا ہے. پہلا مذکر، اور اس کے اوپر مذکر بیچارہ دبا سا چھوٹو سا ہے، اور عورتیں آپ کو پتہ ہے حاوی ہوتی ہیں خامدوں کے اوپر، جی وہ اس پہ اونچی لمبی مؤنث سی آ اوپر چڑھ کے کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غائب گروپ ہو گیا. اس کے بعد جی شکیلہ آپ نے حاضر گروپ اور متکلم بتانا ہے فعل ماضی معروف کے. ٹیچر مزید فی کا ہے کہ مجرد کا؟ بیٹا مجرد کا ٹاپک ہم پڑھ ہی نہیں رہے تو پھر آپ نے کیوں بتانا ہے وہ؟ ابھی
बताया है तो वो मुजर्रद का ही बताया था उन्होंने, नसरा नसरा, अंसरू नहीं बताया था, अंसरा। बेटा अब हम सेकंड बाब तफईल के ऊपर है, उन्होंने शद्दा डाली है उसके ऊपर। अच्छा अच्छा। आप बाब फाल के न- ऊपर हो। बाब फाल पिछले क्लास में हम कर चुके, आज हम अच्छा। सेकंड बाब तफईल कर रहे हैं। नसरा नसरता, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसर, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना। ठीक है, आखिरी। नसरतुन्ना। जी जी, मुतकल्लम भी बताओ ना। अच्छा, नसर तू, नसर ना, नसरना। जबरदस्त हो गया। अब आप देखा आपने कि माशाल्लाह आप लोग कितने लाइक फाइक हो गए हो, कितने आराम से आप लोग सब ने सुनाना शुरू कर दिया है। सबसे खुशी की मेरे लिए ये बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम से मैं आपको कोई भी वर्ड देती हूँ और आप लोग इतने मज़े से वो सुना देते हो, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। सना आपकी बारी है अगली। आपने अब इसी को पहले तो तरीका बताना है मजहूल बनाने का, कि कौन से हमने तब्दीलियां करनी है माजी मारूफ को मजहूल बनाने के लिए, ठीक है। और कैसे वो बनेगा, और फिर उसके बाद आपने उसकी गर्दान सुनानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये देखेंगे बाब हमारा कौन सा है, बाब तफ़ईल है। तो फिर पहले सेग्रीगेट कर लेंगे कि ये हमजा ग्रुप से है या नहीं है। चूंकि ये हमजा ग्रुप से नहीं है तो इससे जबरों से बनेगी। और ठीक है, इसको मजबूर बनाने के लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसका आइन कलिमा देखेंगे और आइन कलिमा पे जेर लगा देंगे, और उससे पहले जितने भी मुतहर्रिक हुरूफ हैं उन सब पर पेश आएगी। साकिन वैसे ही रहेगा और आखिरी हुर्फ जबर लेगा, लाम कलिमा। बिल्कुल तो ठीक हो गया। जो हमारा मादा है नसरा, वो हो जाएगा नुसिरा। नस्सरा, पहला बिल्कुल ठीक हो गया। नस्सरा हमारा था, मैंने कहा फेले माजी मजहूल माजी मारूफ से बनता है। जो हमारा नस्सरा है, कितनी तब्दीलियां होती हैं, सिर्फ 2 तब्दीलियां। कि सबसे पहले हमने आइन कलेमा को तलाश करना है। सबसे पहले आइन, सॉरी, आइन कलेमा को तलाश करके उसे क्या दे देना है, जेर। जेर दे देनी है। जेर दे दें, और आइन कलेमा से पहले जितने भी मुतहरक अल्फाज हैं, मुतहरक हरूफ हैं, मैं तेज़ लिख रही होती हूँ, आप लोग सब बच्चे गौर किया करो, कोई गलती हो तो उसी वक्त बताएं, ठीक है। नस्सरा सबसे पहले आइन कलेमा को तलाश करके उसे जेर दे दें, और आइन कलमा से पहले जितने भी मुतहरक हरूफ यानी हरकत वाले को पेश से बदल दें। बाकी हरूफ नहीं बदलने, साकिन को नहीं बदलना। क्लियर हो गया। ये अब आपका माजी मजहूल बनाने का तरीका हो गया। अब आपने क्या वर्ड तैयार किया, जो नस्सरा था वो क्या बन गया, नुसिरा। नुस्सिरा। अब इसकी गिरदान सुना दो, पहला हाफ। नुस नुसिरा गायब की है। नुसिरा, नुसिरा, नुसिरू, नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना। जबरदस्त हो हाज गया।
جی اگلا والا ساجدہ ارشد آپ سناؤ گے. غیر حاضر اس نے سنا دی، حاضر اور متکلم. میں تو آج پہلے دن آئی ہوں کافی عرصے کے بعد، ابھی نہیں سنا. خیر تھی کیا، کیوں نہیں آئے؟ تھوڑی مصروفیت تھی. چلو اللہ تعالیٰ آپ کو وقت میں برکت ڈالے اور انشاءاللہ آپ کو آمین. ہمارے ساتھ جوڑ کے رکھے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی سائمہ بشیر، آپ شبیر آپ بتاؤ گے. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرہ سے آپ نے حاضر اور متکلم کی گردان سنانی ہے. حاضر اور نصرتا نصرتا میں نے آپ کو کہا تھا، آپ لوگوں کو یہ سمجھایا تھا کہ 6 نمبر پہ جب ہم پہنچتے ہیں نا، میں نے اس لیے کہ انگلیوں کے اوپر پڑھیں، جیسے ہم رنگ فنگر کی رنگ پہ پہنچتے ہیں نا، تو آپ نے 3rd لیٹر کو ساکن کر دینا ہے، نصر. اور میں نے کہا صرف اب ہم ابھی تجوید سے تو نہیں پڑھ رہے نا قرآن مجید، ہم ابھی گرامر سیکھ رہے ہیں، عربک سیکھ رہے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ آ کے تھوڑا سا اپنا سانس توڑ دینا ہے تاکہ آپ کے جو ساکن ہے وہ بہت کلیئرلی کان کو سنائی دے. اور پھر تھوڑا سا گیپ دے کے آپ نے جو بھی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد حاضر کی جو آپ نے اس کے اندر ہم نے کہا تھا نا فیل بالفائل، یعنی کہ فائل اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ فائل کی نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے اینڈ پہ، ٹھیک ہے. تو وہ فائل والا جو ورڈ ہے اس کو تھوڑا سا سانس توڑ کے پھر علیحدہ سے بولنا ہے، اس میں پہ غلطی کا امکان نہیں رہتا. کلیئر ہے؟ جی میم. نصرتا نصرتا اور نصرتما. تا کو لمبا نہیں کرنا، یہ الف تو نہیں ہے نا، زبر ہے، تو زبر کی آواز تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. جیسے ہی آپ کا منہ کھلا آواز لمبی ہو گئی، آپ نے بند منہ سے یا سائیڈ ویز منہ ہونٹ کو رکھتے ہوئے بولنا ہے تاکہ آواز چھوٹی نکلے. نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا نصرنا. بالکل کلیئر ہے. ابھی بھی آپ کا ساکن بہت کلیئر نہیں ہے، نصر ایسے کلیئر کان کو پتا چلے، آپ لائٹلی بول رہے ہو. را کی ساکن جو ہے نا وہ کان کو سنائی دینی چاہیے، ٹھیک ہے. نصرتو نصرنا نصرنا. بالکل، بہت اچھا، الحمدللہ. جی سائمہ آصف آگے آ جائیں. اب ہمارا فعل ماضی اور معروف اور مجہول مکمل ہوا. آپ جو بچے سارے کلاس میں ہیں، آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں. کسی کو کوئی جی کنفیوژن؟ الحمدللہ سمجھ آ گئی. جی جس کو آتی ہے وہ بے شک نہ بولا کرے بیٹا، جس کو نہیں آئی اس سے میں سوال کرتی ہوں. یہ جو مصنع ہے اس کی آپ نے نصرتما ہی بنائی ہے نا؟ جی تم ہوتا ہے جمع، اور تم کے آگے میم کے آگے الف لگا دینے سے تما اس کی تسنیہ بنتی ہے، یعنی کہ جمع کا ورڈ پہلے بن رہا ہے تم، اور پھر اسی کے آگے الف لگانے سے تما. ہم جمع ہے اور ہم کی جمع کے آگے الف لگانے سے ہما. کم کم جمع ہے اور کم کے آگے الف لگا دینے سے کما، اس کی تسنیہ بن جاتی ہے. غور کرنا ہے کہ تسنیہ کے اینڈ پہ ہمیشہ آپ کو موسٹلی، ہمیشہ کا ورڈ تو ہم کبھی بھی گردان میں گرامر میں یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے سیکھ لیا کہ گرامر پہلے سے نہیں بنی ہوئی تھی اور اس گرامر کے تحت زبان نہیں بنی، بلکہ زبان پہ ہمارے علماء نے غور و فکر کیا اور جو چیز انہیں بہت زیادہ نظر آئی اس کو انہوں نے گرامر کا نام دے دیا، ٹھیک ہے. اس لیے کوئی بھی قاعدہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا، ہمیشہ کا ورڈ ہم یوز ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں زیادہ تر یا موسٹلی، ٹھیک ہے، عموماً یہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ زبان کے اندر تحقیق کرنے کے بعد جو بھی چیز زیادہ تر نظر آئی اس کو انہوں نے جو ہمارے اہل زبان تھے انہوں نے گرامر کا نام دیا. اس طرح سے گرامر زبان میں سے نکالی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کبھی بھی آپ آگے انشاءاللہ پڑھاؤ گے تو یہ لفظ ہمیشہ کا یا زیادہ
آپ کبھی استعمال نہیں کرو گے. موسٹلی، زیادہ تر، عموماً، یہ ورڈز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. جی اب ہم نے بنانا ہے فعل مضارع. اگلا نام ہے میرے پاس صفیہ آپ کا. فعل مضارع معروف پہلے آئے گا. کس سے بنے گا؟ کس سے ہم بناتے ہیں فعل مضارع معروف؟ سے یا لگائیں گے پہلے اور اس پر میں پیش نے آپ سے ڈال کہا دیں گے. کس سے بنتا ہے، جس طرح میں نے کہا نا فعل ماضی سے، فعل ماضی معروف سے فعل ماضی مجہول بنتا ہے، تو فعل مضارع کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی معروف سے فعل مضارع بنے گا معروف. بالکل. تو دو چیزیں بنتی ہیں فعل ماضی معروف سے. فعل ماضی معروف سے دو چیزیں بنتی ہیں، مضارع ماضی مجہول اور مضارع معروف. ٹھیک ہے، فعل مضارع معروف یہ بھی ساتھ بولا کریں، خالی مضارع نہ بولا کریں کیونکہ دو ٹائپس ہیں. فعل ماضی معروف سے بنتا ہے. جو بچے ایگزام دیتے ہیں یا کورس کرتے ہیں تو یہ سوال اکثر آ جاتا ہے، اس لیے مجھے کیونکہ کئی سال ہو گئے ایگزام لیتے ہوئے تو میں ان جملوں کو زیادہ فوکس کرتی ہوں اور دہراتی ہوں جو عموماً ایگزام میں آ جاتے ہیں. تو یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ فعل مضارع معروف کس سے بنتا ہے، تو فعل مضارع معروف فعل ماضی معروف سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے ہم نے، یعنی کہ ماضی کا لفظ ہے میرے پاس جو ہم ابھی بنا رہے ہیں نصرہ. اب اس کو میں کیا تبدیلیاں کروں گی کہ یہ مضارع بن جائے گا؟ جو اس بچہ سے پہلے یا پر پیش لگائیں گے یا ایڈ کریں گے. یا نہیں اور بولنا، آپ نے کہنا ہے کہ مادے سے پہلے یا فعل ماضی سے پہلے علامت مضارع. اب میں کہہ رہی ہوں آہستہ آہستہ ہم نے بڑی کلاس میں جانا ہے. اب یہ جو ٹرمز ہیں نا، صیغہ، صرف کبیر، صرف صغیر، اب ہم نے آہستہ آہستہ ان لفظوں کو یاد کرنا ہے کیونکہ اب آپ اس سٹیج میں آ گئے ہیں کہ کورس اینڈ ہو رہا ہے اور آپ نے آگے جا کے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، میں بہت گمان کر رہی ہوں یقین کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ میرے گمان کو آپ لوگ گمان نہیں رہنے دو گے، اس کو یقین میں بدلو گے کہ آپ سب نے انشاءاللہ آگے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان ٹرمز کو آپ نے ان چند جو ہمارے پاس منتھس رہ گئے ہیں جس کو مکمل کرنے والے 1-2 مہینے، اس میں آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بار بار میں رپیٹ کرتی ہوں. تو اب آپ نے کہنا ہے علامت مضارع. فعل ماضی سے پہلے علامت مضارع کا اضافہ کریں. فعل ماضی، جی بولو. جی پہلے علامت مضارع پیش لگائیں گے. پورا بیٹا، میں نے اب آپ کو کہنا ہے کہ آپ نے اس کو پورا ڈیٹیل سے بات کرنی ہے، ہوائی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یا لگائیں گے غائب کے لیے نا، تو پہلا صیغہ اس سے بنے گا تو یا پر پیش لگا چلے دیں گے میں اور اس آخری کو ذرا ایک دفعہ سیو کر کے میں دوسری طرف موو کر جاؤں، پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. جب ناموں کی لسٹ اوپر آ جاتی ہے نا میری دوسری سائڈ پہ، تو پھر آپ لوگوں کے کیمراز مجھے نظر نہیں آتے آن ہوئے ہوئے. جی اب میں بات کرنے لگی ہوں. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ فعل ماضی معروف لکھیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس ہے نصرہ. اب آپ نے اگلا سٹیپ کیا کہنا ہے کہ اس لفظ سے پہلے، یا اب ہم صیغہ کا ورڈ بولیں گے. ٹھیک ہے، اس صیغہ سے پہلے، تاکہ ہمیں یاد ہوتی جائیں یہ ٹرمز، اس صیغہ سے پہلے علامت مضارع لگا دیں. اور علامت مضارع کیونکہ پہلا ورڈ بنانا ہوتا ہے ہم نے غائب کا، تو آپ کہو گے فعل مضارع علامت مضارع یا لگا دیں، کیونکہ سب سے پہلے غیر حاضر آتا ہے نا. علامت مضارع یا کا اضافہ کریں. ٹھیک ہے،
تو ہمارا لفظ کیا بن گیا؟ یا اور آگے نصرہ. نیکسٹ کیا چینجز آئے گی؟ اب اس کی علامت یا پر پیش لگائیں گے اور را پر بھی میں نے پیش آپ کو لگائیں گے. کہا کوئی بھی آپ کبھی بھی یہ لفظ نہیں بولو گے جب تک آپ پورا فارمولا نہیں سناتے. یہ میں نے حکمن کہہ دیا آپ لوگوں کو، یعنی کہ جب بھی یا کی حرکت لگانی ہے آپ نے پورا فارمولا دہرانا ہے. یعنی علامت مضارع پر پیش لگائیں گے، ایسے بولوں؟ نہیں، ہمارا فارمولا جی سائمہ آصف آپ بتاؤ کیا فارمولا ہے یتان کا؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. یتان کا فارمولا میم کیا یہ سیکھا ہم نے؟ یاد ہے بیٹا آپ کو؟ اس کے فارمولا تو مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں بھی ان دنوں میں مصروف تھی، کلاسز میں ریگولر نہیں لے سکی، لیکن علامت یتان جو ہیں وہ اس کے اوپر یہ پیش لے گا پہلے. جی یہ تو وہ بتا چکی ہے نا، میں نے فارمولا سننا ہے. ریحانہ وسیع آپ بتائیں گی یتان کا کیا فارمولا ہے؟ اور سب آپ نے جو نئے آئے ہیں دیر سے آئے ہیں اس کو یاد کر لیں. جی ریحانہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی یتان کا مطلب فارمولا یا تا حمزہ نون یہ علامت مضارع ہے، اور جب ہم مضارع کا صیغہ بناتے ہیں تو ماضی معروف سے بناتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم مادے کی سے شروع میں نہیں بیٹا، میں آپ سوال کچھ کر رہی ہوں، آپ جواب کچھ دے رہے ہو. میں تو علامت مضارع یتان کی کا فارمولا جو حرکت لگانے کا فارمولا سکھایا ہوا ہے کہ حرکت جی کیا لگتی ہے. عاتقہ آپ بتاؤ گے بیٹا؟ جی عاتقہ میں بتاؤں جی میں بتائیں. بتاؤں آپ لوگ جی سوال نہیں غور سے سنتے نا. آپ صرف ایک دفعہ یہ تصور کرو کہ اگر میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کا نام کیا ہے، آپ لکھ دو میری عمر مثال کے طور پہ 50 سال ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ کس ملک میں رہتے ہو، آپ لکھ دو لنڈن میں نے تعلیم حاصل کی. میں آپ سے پوچھوں آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، آپ پھر کوئی اور جواب دو، تو کیا آپ بالکل صحیح جواب دے رہے ہو، کوئی بھی جواب غلط نہیں دے رہے، تو کیا ایگزام میں پاس ہو گئے آپ؟ جی سوری میم، اصل میں وہ میں گردان خود لکھ رہی تھی جو آپ بتا رہی تھی نا، تو اس سے ذہن سے تو لکھا نہ جی کریں بیٹا، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں. آپ کلاس کے بعد آپ کے پاس بہت ٹائم ہے کرنے کے لیے. ٹیچر میں بتاؤں؟ جی یتان کا میں فارمولا میم پہلے مائکس تین بند کریں بیٹا سب اپنے، جس سے سوال کیا ہے وہی جواب دیتا ہے. پہلے تین باب کی یتان جو ہے افعال تفعیل اور مفعلے کی پیش والی ہوتی ہے، باقی تمام کی یتان زبر والی ہوتی ہے. بس یہ فارمولا میں نے پوچھا ہے. جی اب جو سائمہ آصف آپ بتاؤ گے کیا فارمولا ہے؟ میم یتان کے اوپر پیش لگے گا، اس کے بعد نہیں را بیٹا، جو ہے آپ بھی نہیں سنے نا، آپ نے بھی نہیں سنا. میں صرف یتان کا فارمولا پوچھ رہی ہوں. علامت مضارع یتان، اس کے اوپر حرکت کیسے دی جاتی ہے؟ پہلی تین پیش کے ساتھ ہوں گی پہلے تین نہیں، اور آپ نے باقی بولنا ہے پہلے تین ابواب کی پہلے یتان تین پیش ابواب والی. کی یتان یعنی علامت مضارع پیش والی، اور ہم، باقی سب کی زبر والی ہوں گی. یہ فارمولا ہے، ٹھیک ہے. اور جتنی دفعہ بھی آپ یتان لکھو گے آپ دل میں اس کو ضرور دہراؤ گے، اس لیے کیونکہ پھر غلطی ہوتی ہے ہمارے سے، ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ دہراؤ گے اور پھر یہ چیک کرو گے کہ اب میں کون سی والی گردان کر رہی ہوں، پہلی، پانچویں، آٹھویں، تو پھر غلطی کا امکان رہے گا نہیں رہے گا نا. تو یہی چیز ہم سیکھ رہے ہیں. تو آپ کون سا بچہ بنا رہا تھا اس کو؟ صفیہ بنا رہی تھی. جی صفیہ، اب آپ نے دہرانا ہے اس فارمولا کو. پہلے تین ابواب ثلاثی مجرد کے جو ہیں ان کی مجرد تو ہم یتان پڑھ ہی نہیں رہے بیٹا. سوری مزید فی، پہلے تین ابواب مزید فی کے جو یتان ہے وہ پیش والی ہوگی اور باقی سب علامت کی زبر مضارع والی. یتان علامت مضارع پیش والی ہوگی اور باقی سب زبر والی ہوں گی. زبردست ہو گیا، بھولے گا تو نہیں؟ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اور بھی جو بچے کہہ رہے ہیں ہم لیٹ آئے یا ہم نے چھٹیاں کی، آپ سب نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی 8 ٹوٹل ابواب ہیں
تو اس میں جو پہلے تین ہیں باب افعال، تفعیل اور مفعلہ، اس کی جب آپ یتان مضارع بنانے کے لیے لکھو گے تو اس پہ پیش آئے گی. جو آخری پانچ ہیں تفاعل، تفاعل اور افتعال، انفعال، استفعال، اس کی جب علامت مضارع لکھو گے تو اس کے اوپر یتان پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کون سا باب کر رہے ہو اور پھر اس فارمولے کو دہراتے ہوئے اس کی نشانی جو آپ نے سیکھی وہ لگاؤ گے. اب یہ کیونکہ دوسرا باب ہے تو پہلے تین ابواب کی جب آپ نے یہ دہرایا کہ پہلے تین ابواب کی علامت مضارع پیش والی، اور یہ کیونکہ دوسرا باب ہے تو فوراً آپ کو پتہ ہے کہ اس یتان کے اوپر کیا آ جائے گا، پیش آ جائے گی. آگے چلو، پہلے آپ نے سٹیپ نمبر 1 کہ فعل ماضی معروف سے بنتا ہے مضارع معروف. نمبر 2 آپ نے ماضی لکھا، اس کے بعد آپ نے دوسرا سٹیپ علامت مضارع لکھا، پھر آپ نے اپنے فارمولے کو بولتے ہوئے اس کی یتان کو پیش دے دی. پہلے تین ابواب کی علامت مضارع پیش والی، پیش والی، باقی 5 ابواب کی علامت مضارع زبر. والی. تو یہاں پہ آپ کیونکہ ہم بنا رہے تھے یا کے بعد ہمارا ورڈ کیا تھا، نصرہ، نصر، تو اب اس کے نیکسٹ سٹیپ میں آپ نے یا کو دے دی پیش. اور کیا تبدیلی ہوگی؟ ایک تو یہ تبدیلی ہوئی کہ علامت مضارع لگایا اور اس کو اس فارمولے کے تحت آپ نے پیش دے دی. اب اس کے علاوہ کیا تبدیلی ہوگی؟ یہ آئین کلمہ پہ زیر، پھر آپ نے کوئی بھی چیز بغیر فارمولے کی مجھے نہیں بتانی، میں تو فارمولہ سنے بغیر آگے چلتی نہیں ہوں. اب آپ نے آئین میں اگلی تبدیلی کرنی ہے تو پھر آئین کلمہ کی تبدیلی کو بھی دہرانا ہے. اس میں چوتھے اور پانچویں پر زبر آئے گی، باقی سب پہ زیر آئے گی، باقی سب ابواب پہ. اگلی تبدیلی آئین کلمہ پہ، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ پھر آپ نے نامکمل جملہ بولا، تمام ابواب کی کا آئین کلمہ زبر والا، اور چوتھا پانچویں باب کا آئین کس کے والا؟ الٹا لکھ رہی ہوں میں، تمام ابواب کا زیر والا. اور چوتھا پانچواں باب کا زبر والا، چوتھے پانچویں باب کا آئین کلمہ زبر والا. کلمہ زبر والا. ٹھیک ہے، اب اس کی نیکسٹ سٹیپ بناؤ، کیا بنے گا؟ یو، نون کو ہم نے نیچے تبدیل کیا، چھوڑ دیا، اگلی تبدیلی آئین کلمہ پہ. اب اس کی آئین کو کیا دے دیا؟ کون سا باب نمبر ہے یہ؟ یہ 2 نمبر ہے. 2 نمبر. تو اب کیا اس کے اوپر آئے گا؟ اس کا آئین کلمہ سواد بنتا ہے تو اس پہ زیر آئے گی. بالکل. اور آخری تبدیلی کہاں آئے گی؟ را پر آئے گی، وہ پیش آئے گی. لام کلمہ ہاں، لام کلمہ، ٹھیک. مضارع کا ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے.
تو فائنل ورڈ ہمارا کیا تیار ہو گیا؟ یو ينصر ينصر نصرو. اب اگر یہ فارمولہ آپ لوگ ایک دفعہ یاد کر لو تو کبھی آپ بھولو گے؟ بنانا آپ کو مشکل لگے گا؟ جی بتائیں. اس کا جلدی سے مجہول کر کے ہم اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ فعل امر اور نہیں ہم ان کی گردان آپ سب نے سمجھ کے آنی ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ پہلے ان کی گردانیں سنوں گی، پھر فعل امر و نہیں کو ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اسم الفاعل اسم المفعول وہ اس کو اتنا ٹائم نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو ٹائم کیونکہ ہمارا اوپر ہو گیا ہے تو آپ نے اس کی جو ہے مجہول بنانے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اگلا نام ہے میرے پاس جی رابعہ یوسف کا. جی میم. میم اس کی گردان بتانی ہے یونس کی. مجہول بنانے کا طریقہ، مضارع مجہول. آپ نے جی کاپی میم کیوں کھول مضارع لی ہے؟ مجہول. کاپی کیوں کھول لی نہیں ہے؟ میم وہ میں لکھ رہی تھی جو آپ بتا رہی آپ کو تھی. پتا ہے میں بند آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. میم وہ مجھے پتا ہے، وہ آپ وہ لکھ رہی تھی نا یہ سٹیپ، تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ لکھ رہی تھی. میں کہا میں اچھا، بھولنا اب کیا. آپ یہ دیکھو کہ مضارع مجہول سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ پہلا سوال کا یہ جواب ہوتا ہے کہ بنتا کس سے ہے. جی میم یہ بنتا ہے مضارع معروف سے. بالکل. اب اس کے بعد مضارع معروف بنانے کے بعد جتنے الفاظ بننے ہیں نا وہ سارے کے جی سارے جی اس مضارع معروف سے بننے ہیں. فعل جی امر بھی، میم. فعل نہیں بھی، اسم الفاعل بھی، اسم المفعول بھی اور مضارع مجہول بھی. ٹھیک اور ہے، میم اس کا سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کی آئین کلمہ جو ہے نا مضارع مجہول کی جو آئین کلمہ ہوتی ہے نا وہ زبر والی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. نہیں آپ نے یعنی ہمیشہ پہلا سٹیپ آپ نے مس کیا ہے. آپ نے پہلے سٹیپ سے چلنا ہے نا. آپ میم یا کی پیش تو وہ مجہول کی جو مضارع مجہول کی جو یا ہوتی ہے اس کی پیش ہی رہتی ہے نا. بیٹا آپ کے 3 باب ہیں نا پیش والے، آگے جا کے تو یہ نہیں پیش والے رہیں گے. تو آپ نے تو فارمولہ بتانا ہے نا. فارمولہ اسی لیے کہ آپ کو ہر دفعہ فارمولہ ریپیٹ کرنا ہے. علامت مضارع لکھ رہے ہو تو اس کا فارمولہ بھی تو بتانا ہے نا. اب آپ نے مضارع مجہول کا فارمولہ بتانا ہے. جی میم پھر وہ زبر والی ہو جائے گی. مجہول میں یہ تان زبر والی ہو جائے گی. نو میم مطلب آئین کلمہ زبر والا ہوتا ہے ابھی مجہول تو میں. پہلے یہ تان آتی ہے کہ پہلے آئین کلمہ آتا ہے؟ میم پہلے آئین کلمہ آتا ہے. بیٹا پہلے سوری مضارع کا یا پہلے آتی ہے. یا پہلے آتا ہے نا. آپ جی میم. نے ورڈ لکھا ہوا ہے جو ہمارا مضارع معروف ہے کیونکہ اس سے بننا ہے نا. جی میم. یونصرو. جی میم یہ آپ نے جی. پہلے آپ یتان لکھنے لگے ہو تو یتان کا فارمولہ بتاؤ گے نا. جی میم. آپ بتاؤ گے کہ مضارع مجہول کی آئین کلمہ علامت مضارع ہمیشہ پیش والی ہوتی ہے. جی میم. یہ فارمولہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہ صحیح. بولو گے تو آگے جا کے باقی زبروں کو آپ پیش میں بدلو گے نا. جی میم ایسے ہی جی. ہے. اب مضارع میم سیکنڈ معروف سے بنتا ہے. آئین. مضارع علامت مضارع مضارع مجہول کی ہمیشہ پیش والی ہوتی ہے. معروف میں تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے نا کہ کون سی پہلی 3 جو ہیں وہ پیش والی ہیں باقی زبر والی، تو اس کی تو ہمیشہ ہی پیش والی ہوتی ہیں. جی میم. ٹھیک ہے. اور اگلی تبدیلی کہاں ہوگی؟ میم پھر آئین کلمہ دیکھا جائے گا مضارع مجہول کے آئین بالکل. کلمہ. آئین کلمہ پر کیا ہوگا؟ زبر آ جائے گی. زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور باقی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف 2 تبدیلی تبدیلی نہیں ہیں. ہے. ٹھیک ہے، جی میم. صرف جی. 2
تبدیلیاں ہوتی ہیں. تبدیلیاں ہیں. ٹھیک ہے. صرف آپ نے یتان کی علامت مضارع کو آپ نے تبدیل کرنا ہے پیش میں اور عین جی کلمہ کو زبر میں. یہ دو نشانیاں آپ نے بس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ کیا بن گیا آپ کا؟ یونسارو. بالکل. یونسرو. جی میم. اب آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ہم جب تیز تیز قرآن پڑھتے ہیں اور زبر زیر ہلا دیتے ہیں تو مطلب بدلتا ہے. اب یو نسرو اور یو نسرو دیکھنے میں ایک جیسے ورڈز ہیں کہ نہیں؟ جی میم. ایک فائل ہے، اس میں فائل چھپا ہوتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ مدد کرتا ہے. جی میم. ٹھیک ہے. اور دوسرے میں مفعول چھپا ہوتا ہے تو مطلب کہ وہ مدد کیا جاتا ہے. اس کی مدد کی گئی. بالکل. ٹھیک ہے. تو آپ پاسٹ میں کیوں لے گئے ہو؟ مضارع کا ترجمہ پاسٹ میں ہوتا ہے. نو میم، وہ مدد کیا گیا. فیوچر میں ہوتا ہے نا. وہ مدد کیا جاتا ہے، جائے جاتا ہے. گا. جی جی. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک ہی ورڈ صرف اس کی زبر زیر بدل دینے سے پورا میننگ ہی بدل گیا. میننگ چینج ہو گیا. جی میم. ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں وہ قتل کرتا ہے، کرے گا، اور ایک جگہ وہ مقتول بن جائے گا کہ وہ قتل کیا جاتا ہے، کیا جائے گا. جی پورے میم. میننگ بدل گئے نا. ایک جگہ وہ قاتل ہے، ایک جگہ وہ مقتول ہے. تو آپ زبر زیر ہلا دو گے اگر عدالت میں جا کے تو قاتل کو مقتول بنا دو گے، مقتول کو قاتل بنا کے پھانسی چڑھا دو گے. ہوگا کہ نہیں ایسا؟ اگر غلط ہو جائے مفتی گا نا صاحب کو میم. گواہ جی بنا جی لیا گیا بالکل. ادھر جا کے. جی میم ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کتنا مطلب اسی لیے اس کو حرام غلطی کہا جاتا ہے نا، کہ یہ حرام غلطی ہے. جی بالکل. تو انشاءاللہ جتنا آج ہم نے کیا اس کو اچھے سے سمجھنا ہے آپ لوگوں نے، اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے جو ہے اگلی کلاس میں ہم لوگ جو ہیں کیا کریں گے، اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر مضارع کی دونوں گردانیں کریں گے اور پھر فعل امر و نہی کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی. کوئی سوال بھی اب نہیں پوچھتی کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے. جس کا کوئی سوال ہے وہ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتا ہے. اور کوشش کریں میم بچے آپ لوگ ریگولر اسائنمنٹ ہوں. بتا دیں. جی بیٹا. میم اسائنمنٹ بتا دیں پلیز. جی اب ایسا کروں گی میں. ابھی سٹارٹ میں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اب آپ کو آیات بھیجوں اور ان میں اب آپ نے پہلے 2 باب جو ہے نا، باب ابھی ہم نے کیا افعال اور تفعیل، اس کی آپ نے ورڈز تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو انشاءاللہ میں آپ کو گرامیٹک انالیسس کرنا سکھاؤں گی. پھر ہم یہ جب 8 ابواب پورے کر لیں گے نا تو پھر ہم گرامیٹک انالیسس کرنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ پھر جب آپ ورڈ بائی ورڈ گرامیٹک انالیسس قرآن کے اوپر آؤ تو آپ کو طریقہ آتا ہو. ابھی ہم یہ 8 ابواب کو مکمل کریں گے، اس کی گردان بنانا سیکھیں گے. پھر ہم قرآن کے اندر ان الفاظ کو تلاش کرنا بھی آپ فی الحال سیکھو تاکہ دیکھ کے نشانیوں سے پہچان کر سکو اور آپ نے نیچے لکھ دینا ہے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ اس کی آپ صیغہ بھی ساتھ کرو کہ وہ واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے. اور میں 1-2 ایگزامپلز لکھ دوں گی، اس کے اوپر آپ نے کاپی کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے پھر جب یہ مکمل ہو جائیں گے 8 ابواب، پھر ہم قرآن میں سے گرامیٹک انالیسس کرنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ پھر ہم دیکھ سکیں کہ ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے، کس باب سے تعلق ہے اور وہ اس کا صیغہ کیا ہے. جس طرح ہم ایک گرامیٹک انالیسس کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے. جو بچے آج رہ گئے ہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے خود ہی اپنے ہاتھ کھڑے کر دینے آتے ہی، تاکہ آپ لوگوں سے پہلے باری آئے، پھر انشاءاللہ دوبارہ باقیوں کی باری آئے. جو بچے آج رہ گئے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے خود سے یاد رکھنا ہے اور پہلے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں کلاس میں آتے ہی، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں جی اللہ حافظ. کوئی دعا پڑھ دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.